محتسب کے وظیفہ کی امید پر قرض لینے والے شخص کا قصہ۔ ایک فقیر قرض میں مبتلا ہوا، اس پر 9000 اشرفیاں قرض تھا۔ وہ تبریز میں آیا، جہاں کا کوتوال بدر الدین عمر بہت ہی سخی انسان تھا۔ اگر دنیا میں حاتم طائی زندہ ہوتا تو وہ اس کا غلام بن جاتا۔ اگر وہ کسی پیاسے کو میٹھے پانی کا سمندر بھی دیتا تو سخاوت کی وجہ سے شرمندہ ہوتا کہ کچھ نہ دے سکا۔ فقیر عطا کی امید پر تبریز آیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی اس سے عطا حاصل کر چکا تھا اور اپنے بہت سے قرضے اتار چکا تھا۔ اس نے اس کے سہارے پر ہی قرض لیا تھا کہ اسے یقین تھا کہ جب جا کر مانگوں گا مل جائے گا۔ یہ فقیر ہمیشہ اس سخی کی وجہ سے قرض سے بے فکر رہتا تھا۔ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد حاصل ہو، وہ ابو لہب سے کب خوف کھائے گا؟ اگر کسی کا ابر سے تعلق قائم ہو گیا تو وہ لوگوں کو پانی پلانے میں کب بخل کر سکتا ہے؟ فرعون کے دربار کے جادوگروں کو جب خدائی ہاتھ سے واقفیت ہو گئی، وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اسی وجہ سے تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جب وہ قلعہ پر حملہ آور ہوتے تو قلعہ ان کی ہمت کے سامنے حقیر تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ اکیلا آدمی ہے، ہم اس سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا، ان کے اکیلے پن کو حقارت سے نہ دیکھ لے قلعے کے سب لوگ ہیبت سے لرز رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت کر کے ان کے مقابلے میں آئے اور ختم ہو گئے۔ وزیر نے کہا کہ میری نظر جب ان شاہ پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے بہادر کے سامنے آدمیوں کی کثرت بے معنی ہے۔ جب اللہ اپنی عطا کر دیتا ہے تو شاہ لونڈی کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ ظاہری حسن کے علاوہ باطن کا حسن بھی عطا کر دیتا ہے۔ تجلی طور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں بھی ایسا نور پیدا ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کی ہر شخص میں تاب نہ تھی۔ وہ نور طور جیسے پہاڑ کو پارا پارا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے قلب مومن میں اس نور کے تحمل کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ہے کہ ایک تاکچہ ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ شیشہ میں ہے۔ تاکچہ سے مراد مومن کا جسم، مصباح سے نور حق، زجاجہ سے قلب مومن ہے۔ مرد کامل جب تخلیق عالم کا سبب ہے تو گویا وہ عرش و افلاک کے نور کا واسطہ ہے۔ زمین و آسمان کا نور قلب مومن کے نور سے حیران ہے اور اس کے مقابلے میں مزمحل ہے۔ چونکہ عرش و افلاک پر نور قلب مومن کے واسطہ سے ہے، اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما گیا ہوں۔ یہ تعلق ایسا نہیں ہے جیسا ظرف اور مظروف کا ہوتا ہے، یہ تعلق بے کیف ہے اور اس کے واسطے سے دونوں عالم اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ قلب مومن کے واسطے کے بغیر الوی اور سفلی اس کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ قلب مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پہاڑ کا دگنا حجم بھی ہو تو اس نور کی تجلی سے پارا پارا ہو جائے، یہ نور لوہے کی دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کملی نے عشق کی حرارت اور شورش کو برداشت کیا تھا۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھیں، نے اس نور کو ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ جاتی رہی۔ نور حق صرف مجاہدہ کے ذریعے ہی مومن کے دل میں آتا ہے۔ اس کے لیے پہلا درجہ لذتوں کو ترک کرنا ہے، پھر جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو جان کو فنا کر دیتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حسرت تو اس بات کی ہے کہ لاکھوں آنکھیں کیوں نہ ہوئیں کہ ان سب کو اس نور پر قربان کر دیتی۔ اب بصارت نہیں ہے، لیکن اس میں لازوال دفینہ ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے میں اپنے پورے جسم سے بے نیاز ہوں۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات ذات حق کو پسند آئی اور ان کی بینائی لوٹا دی اور اپنا نور عنایت کر دیا، جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ وہ نور چونکہ نور خداوندی تھا، اس نے نور موسوی کو برداشت کر لیا۔ جس دل کا دریچہ محبوب حقیقی کی جانب کھل جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس محبوب حقیقی کی تجلیات سے فیض یاب ہوتا ہے۔ انسان کو دل کی کھڑکی حق تعالیٰ کی جانب کھولنی چاہیے اور پھر عالم ملکوت کی سیر اور تفریح کرنی چاہیے۔ کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عشق ہو جائے، اس طرح تو معشوق حقیقی کا مشاہدہ کر سکے گا۔ یہ تیری اختیاری بات ہے۔ انفس میں جو آیات الہیہ ہیں ان پر غور کر اور غیر اللہ کا خیال دل سے دور کر دے۔ اللہ کا عشق ایسا کیمیا ہے
کہ تو اس سے نفسانی رذائل دور کر سکتا ہے اور شیطان کو رام کر سکتا ہے۔ جب تو کھال کا علاج کر کے حسین بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ پھر وہ تیری روح کو بے کسی سے نجات عطا کر دے گا۔ اس کی رحمت کی ادنا بارش تیری روح کے باغ کو شاداب کر دے گی اور تیری مردگی دور ہو جائے گی۔ اس کی عطا صرف دنیا کی دولتیں ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح کی سادہ سلطنتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صرف حسن کی سلطنت ہی نہیں، خواب کی تعبیر کی مملکت بھی عطا فرمائی۔ ان کا حسن قید خانہ کا سبب بنا اور خواب کی تعبیر کا علم بلندی پر لے گیا۔ شاہ مصر نے انہیں مقرب بنا لیا، وہ ان کا فرما بردار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ علم کی سلطنت زیادہ آرام دہ ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 67۔ قرض لینے والے شخص کی حکایت۔ وہ مقروض پردیسی عطا لینے کے لیے تبریز میں آیا۔ وہ محتسب دنیا کی زندگی سے اکتا گیا تھا اور اس غم کدے سے سیر ہو کر دوسرے عالم میں چلا گیا تھا۔ محتسب کی موت کی خبر سے مسافر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آئے تو اس نے سوچا غیر اللہ پر بھروسہ کرنا غلطی تھی۔ وہ نادم ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اللہ کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ بے شک محتسب بہت سخی تھا، لیکن تیری سخاوت کا ہمسر نہ تھا۔ محتسب نے ٹوپی دی، تو نے سر عنایت کیا، اس نے لباس دیا، تو نے قد و قامت عطا فرمایا، جس سے میں نے لباس سے فائدہ حاصل کیا۔ محتسب نے سونا دیا، تو نے وہ ہاتھ عطا کیا جس سے اس نے وہ سونا مجھے دیا۔ محتسب نے شمع دی، تو نے آنکھ دی جس کے ذریعے شمع میرے لیے کارآمد بنی۔ جو کچھ بھی اس نے دیا تیرے کرم کے بغیر نہ تھا، بلکہ وہ اس کا نہ تھا، تیرا تھا۔ اس میں سخاوت کا مادہ تو نے پیدا کیا، اس کو سخاوت کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ میری خطا تھی کہ میں نے اسے قبلہ امید بنایا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عقل عنایت کی۔ تو نے انسان کو اپنے اسماء کا مظہر بنایا اور اس کو حقائق کونیا کا جامع قرار دیا۔ چونکہ انسان اسماء اور حقائق کا مظہر ہے تو اس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خدا ہی کا عکس ہے۔ جس طرح چاند کا عکس پانی میں نظر آتا ہے، صفات انسانی دراصل اللہ کی صفات کا ثبوت ہیں۔ انسانی صفات اللہ کی صفات کی تشریح کرتی ہیں۔ نجومی اپنے آلات سے صرف خود ہی آسمانوں اور سورج کے احوال معلوم کرتے ہیں، لیکن انسان کی صفات کے ذریعے عوام بھی صفات خداوندی کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے واسطہ سے خود یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انسان دوسرے انسان میں جو کچھ دیکھتا اور سمجھتا ہے اس کو اصل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ عکس ہے۔ تو انسان کی مثال اس شیر کی سی ہے جو کنویں میں اپنے عکس پر حملہ ور ہوا تھا۔ اگر تو انسان کے فعل کو اصل سمجھے گا تو وہی احمق شیر بنے گا۔ بے وقوف شیر خرگوش کے بہکاوے میں آ گیا اور مارا گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ یہ تو میرا نقش ہے اور خرگوش جو شیر بتا رہا ہے وہ پانی میں ہے ہی نہیں۔ یہ تصرفی خدائی ہے کہ وہ حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ تو بھی دشمن سے دشمنی کرنے میں حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو شش جہاد کا تابع ہے اور ہر جہت میں غلطی پر ہے۔ دشمن میں جو جذبہ عداوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کا عکس ہے، کیونکہ وہ اس صفت قہر سے پیدا ہوئی ہے۔ دشمن جو گناہ کر رہا ہے وہ تیرے کسی جرم کا عکس ہے۔ تو اپنی اس جرم والی عادت کو اپنے اندر سے دھو ڈال۔ تیری مثال یہ ہے کہ کوئی پانی میں ستارے کا عکس دیکھے اور اس پر خاک ڈالے اور اسے اپنے لیے منحوس سمجھے۔ جس طرح چیزوں کی نحوست من جانب اللہ ہے، اسی طرح عطا بھی دراصل من جانب اللہ ہی ہے۔ انسانوں کی عطا مفید نہیں ہے کیونکہ عارضی ہے۔ اللہ جس کو اعمال صالحہ کی نعمت بخشتا ہے تو اس کو جنت کی عمر دراز دیتا ہے تاکہ وہ اس سے پورے طور پر نفع اٹھا سکے۔ اللہ کی شان مردوں کو زندہ کرنا ہے تو دراز زندگی بخشنا بھی ہے، اس لیے ان کی طرف پناہ پکڑنا چاہیے۔ خدا جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا جان کا جزو بن جاتی ہے۔ اس کی عطا کا یہ حال ہے کہ اگر کثرت ذکر و شغل سے روٹی پانی کی طرف رغبت نہ ہو تو وہ روحانی غذا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر جسمانی فربہی نہیں رہتی تو وہ روحانی فربہی عطا فرماتا ہے۔ اس پر تعجب نہ کر، اللہ جنوں کا پیٹ خوشبو سے بھر دیتا ہے، فرشتوں کو عبادت سے غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق کو جان کی بجائے حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے ایسی زندگی کی درخواست کر جس کی بنیاد عشق پر ہو۔ انسان کی جملہ صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔
اس کے یہ مظاہر بدلتے رہتے ہیں لیکن ظاہر وہی ہے۔ کبھی وہ بادشاہ کے روپ میں ہوتا ہے، کبھی عالم کے روپ اور کبھی معالج کے روپ میں، تو کبھی دشمن کے روپ میں۔ صفات قدیم اپنی جگہ پر ہیں اور زمانہ بدل رہا ہے، مظاہر بدل رہے ہیں اور ظاہر قائم ہے۔ صفات کا تعلق باری تعالیٰ سے ہے۔ ہر حسن اس حسن کا آئینہ ہے اور انسانوں میں عشق اسک کے عشق کا عکس ہے۔ حسینوں کا حسن ڈل جاتا ہے اور وہ حسن اصل کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ جب صحیح نظر پیدا کر لو گے تو معلوم ہوگا کہ ہمہ اوسط کیا ہے۔ اس قرض خواہ غریب الوطن نے خواجہ مرحوم اور حضرت حق کو مغایر سمجھا تھا۔ اس کی عقل نے اسے کہا کہ یہ تو بہنگا پن ہے جس میں ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ خواجہ اب ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا ہے۔ وہ دنیا کا چوہا نہیں تھا، اس کا جسم نہ تھا بلکہ وہ پاک روح تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا، تو ایسا نہ کر، خواجہ کے اوصاف پر نظر رکھ۔ خواجہ کو ذات الہی سے قربت حاصل تھی۔ جس حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک تھے، وہ ساجد نہ تھے۔ وہ خواجہ بظاہر بشر تھا لیکن اس میں تجلی حق نمایاں تھی۔ مشاہدہ حق کی وجہ سے اس کی جمادیت اور جسمیت ختم ہو چکی تھی۔ تل کا تیل جب پھولوں میں بسا دیا جاتا ہے تو پھر اس کو تل کا تیل نہیں کہا جاتا۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی ایک جماعت ابدال ہے۔ جب ان کے اوصاف بشری اوصاف خداوندی سے بدل جاتے ہیں تو اب ان کو عام مخلوقات میں شمار نہیں کیا جاتا۔ موضوع ختم کیا جاتا ہے۔ توحیدی نظر والے کے دو قبلے نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ کی مسجود حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی نہیں ہو سکتی۔ بعض عکس محض عکسوں کے مشابہ ہیں اور حقیقت میں عکس نہیں ہیں بلکہ اصل ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ نہر میں سیب کے درخت کا عکس دیکھا ہو اور اس کے سیبوں سے دامن بھرا ہو تو بظاہر عکس ہے لیکن حقیقتاً وہ درخت ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں بھی دراصل صفات حق تھیں، اگرچہ بظاہر وہ عکس تھے۔ آدم علیہ السلام کو محض جسم سمجھ کر اپنی جان کو ہلاک نہ کر، اس لیے کہ یہ کام تو اندھوں بہروں کا تھا کہ انہوں نے صرف انبیاء علیہ السلام کے جسم دیکھ کر ان کی تکذیب کر دی تھی۔ ما رمیتا، تو نے نہیں پھینکا، جبکہ پھینکا سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ کی عینیت حاصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اللہ کا دیدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا کہ آپ جن و انس کے سردار تھے۔ جس دریچے میں دھوپ پڑ رہی ہو اس کو دیکھنا سورج اور دن کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان یا دوسری شے سے فیض یافتہ نہ تھے بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض اور نور حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا نور ایک بے کیف خاص راستہ سے پڑا تھا، ایسے راستے سے جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام واقف نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اس بنا پر تھی کہ نور کے لیے کوئی معنی بھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نور ہے وہ خود بخود جوش مارتا رہے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے لیے حجابات بشریہ استفادہ نور سے معنی بن جاتے ہیں۔ عام دریچوں میں سورج کی روشنی ہوا کے متکیف ہونے اور شش جہات سے پہنچتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دریچہ ہے کہ سورج کو ان سے الفت خاص ہے۔ اب اس اتحاد کی وجہ سے جو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات حق سے حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنزیہ اور تعریف خدا کی تنزیہ اور تعریف ہوگی۔ اگر کسی طباق سے خود میوہ اگ پڑے تو اگر اس کو درخت کہیں تو کوئی عیب نہیں۔ جس طباق اور ٹوکرے میں یہ خصوصیات پیدا کر دی جائیں کہ اس میں خود بہت پھل اگ پڑے تو اسے پھلدار درخت سمجھو، کیونکہ درخت اور اس ٹوکرے میں خاص نسبت موجود ہے۔ تجھے اس ٹوکرے کو درخت سمجھ کر ٹوکرے کے سائے میں بیٹھنا چاہیے۔ صورت کا اعتبار نہیں ہے، سیرت معتبر ہے۔ جس روٹی کو کھانے سے دست آنے لگیں اس کو سکمونیا کہنا چاہیے، جس کی خاصیت دست لانا ہے۔ مٹی میں اگر سرما کی خاصیت ہو تو اسے سرما کہیں گے۔ جب سفلی اجسام میں علوی اجرام کا خاصہ پیدا ہو جائے تو ان کے ساتھ علوی اجرام کا سا معاملہ کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بشریہ فنا ہو چکے تھے۔ بحر توحید میں غوطہ لگانے سے بشری صفت کہاں رہ سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تجلی خاص تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس میں سما گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فنا کا طالب ہوتا ہے تو اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ اب فنا کے بعد
उस एतबार से वादत और इत्तेहाद हो जाता है कि बंदा आका में महव हो जाता है और ये मर्तबा फना फिल शेख का है। फिर चूंकि शेख भी फना फिल्लाह है तो अब मुरीद मजीद तरक्की करके फना फिल्लाह का मर्तबा हासिल कर लेता है। अगर तू शेख को फानी फिल्लाह नहीं समझेगा और उनमें दुई का कायल रहेगा तो मकसद और राह दोनों से हाथ धो बैठेगा। तू उस शेख की सूरत से गुजर और एक किबला समझ, दो ना समझ। महरूमी इस तरह होगी जैसे चकमाक से सोख्ता में आग लगे और कोई सोख्ता से कता नजर करके चकमाक की तरफ मतवज्जो हो जाए और सोख्ता जलकर खत्म हो जाए। अब वो आग से महरूम हो जाएगा क्योंकि अब वो सोख्ता ही नहीं जिसके जरिए चकमाक से फायदा उठा सके।